اس نے کہا کر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے ہو، ورنہ انہوں نے مجھے مار دیا۔ وقت پہ نہ پہنچتا شاید یہ بہت بڑا وہی حادثہ سانحہ ہوتا جو سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا۔ وہ جب میں اس کے پاس پہنچا ہوں تو وہ بیچاری ظاہری بات ہے رو رہی تھی، پریشان تھی، اس کا میاں بھی ساتھ کھڑا تھا۔ اب میں دبئی شارجہ وغیرہ میں بیانات کے لیے جاتا رہتا ہوں، عربی خواتین جو ہے وہ یہ لباس ایسا پہنتی ہیں، ہمارے ہاں چونکہ یہ کلچر نہیں تھا تو وہ الحلوہ تو حیات یہ الفاظ جو لکھے ہوئے تھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قرآن ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پچھلے دنوں اچھرا میں ایک واقعہ ہوا اور بہت سے سوالات اٹھے، خاص طور پر علماء اکرام کے حوالے سے۔ لوگوں نے دیکھا خاص طور پر وہ ویڈیو جس میں پولیس موجود تھی اور خاتون موجود تھی اور اس میں معافی منگوائی گئی۔ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ علماء اکرام کیا کرتے ہیں، یہ قانون سے بڑھ گئے ہیں، یہ انتظامیہ سے بڑھ گئے ہیں۔ پولیس ان کے آگے گویا کہ یرغمال بنی ہوئی تھی اور اس خاتون سے انہوں نے اس چیز کی معافی منگوائی جو اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علیم الدین شاکر صاحب۔ قاری صاحب، میں نے جو بات کی کہ لوگوں کو آپ پہ بہت غصہ ہے اور دراصل آپ کے ذریعے سے پورے علماء کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ بہت زیادہ زبردستی کی اس خاتون پر، اس کی اگر غلطی نہیں تھی تو آپ نے جبر کے ذریعے سے اسے معافی کیوں منگوائی؟ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے غلطی معافی منگوائی، دراصل بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں بھی موجود ہوں، اے ایس پی صاحبہ بھی موجود ہے، مفتی ثاقب صاحب بھی موجود ہے، ایس ایچ او اچھرا تھانہ وہ بھی موجود ہے۔ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے علماء جتنے وہاں پر موجود تھے کسی شخص نے بھی زبردستی کی بات تو الگ رہی، ہم نے ان کو کہا بھی نہیں کہ آپ معافی مانگیں۔ ایس پی صاحب اور ایس پی صاحبہ کو ہم نے خود رپورٹ دی ہے کہ یہ قرآنی آیات اس پر جو ہے وہ درج نہیں ہے، پرچہ نہیں ہو سکتا، پرچہ نہیں بنتا۔ جب وہ پرچہ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ہم معافی کیسے منگوا سکتے ہیں جب وہ ہے ہی بے قصور؟ یہ فرمائیے کہ ویڈیو میں انٹرویوز آ چکے ہیں، داڑھیوں والے لوگ ہیں، وہ مولوی لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام شروع کروایا تھا، تو علماء کرام تو پھر آ گئے اس میں۔ جیسے ہم نے ہر عربی کے لفظ جملے کو قرآن سمجھنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی ہم ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر داڑھی والے کو ہم کہیں یہ مولوی تھا، جیسے وہ تصویریں آئی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ مولویوں نے سارا کام کیا ہے۔ بھائی اللہ کے بندوں، مولویوں نے تو الحمدللہ آگ کو بجھایا ہے۔ اگر میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اے ایس پی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، اگر میں یقین مانے وقت پہ نہ پہنچتا شاید یہ بہت بڑا وہی حادثہ سانحہ ہوتا جو سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا۔ آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، آپ وہاں موجود ہیں، کچھ اور نوجوان موجود ہیں، وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پرچہ کروایا جائے، فلاں کا پرچہ کروایا جائے، اس پہ بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح کی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ ہم وہاں پر جب یہاں سے ہو کر اچھرے تھانے گئے، ہجوم کے کچھ افراد وہاں پر تھانے میں بھی آ گئے، ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی لوگ آ گئے۔ تو جب وہ شرٹ اس کی لائی گئی، ابھی لائی گئی ہے، لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا بھئی یہ تو وہی ہے جو اس نے پہنی ہوئی تھی، اس میں قرآن آیات ہیں تو پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا پینل کی یہ بات نہیں ہے، ہمارا پھر اس کے بعد ایس پی صاحب کی موجودگی میں جو ہمارا پینل بنتا ہے، ایس پی صاحبہ کے سامنے ہم نے اس کپڑے کو چیک کیا، پھر ہم نے 1 منٹ کا الحمدللہ ہم حافظ قرآن ہے، ہمارے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، ہم وہ کپڑے کو ہم نے 1-2 منٹ اچھی طرح چیک کیا ہے، پوری شرٹ میں کوئی قرآنی یا متبرک کوئی لفظ ہمیں نظر نہیں آیا، تو ہم نے فوری طور پر ان کو کہہ دیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو پرچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ آپ جب پہنچے اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا؟ میں ظہر کی نماز کے بعد جب پڑھا کر گھر آیا ہوں تو کچھ دو ساتھی یہاں پر آئے، مجھے فون کالیں آنی بھی شروع ہو گئی، تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھی کیا ہوا؟ ان کا کہا سب اس طرح مسئلہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا ہجوم لگ گیا ہمارے اچھرا پاکستانی چوک میں۔ پاکستانیوں کی یہ ایک روایت ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پر تماشائی زیادہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں پر جمع ہیں، اور میں پھر اس خاتون کے پاس سیدھا اس خاتون کے پاس گیا ہوں۔ تو میں نے فوری طور پر وہاں یہ فیصلہ کیا کہ میں اگر اس کی تحقیق میں پڑ جاؤں کہ اس سے میں انٹرویو لینا شروع کر دوں، بات چیت شروع کر دوں کہ تو نے یہ پہنا ہے، کیا پہنا ہے، مجھے دکھاؤ۔ قاری صاحب، اس وقت خاتون کہاں تھی جب آپ ان کے پاس پہنچے؟ ہوٹل ہے چھوٹا سا، اس کے اندر وہ موجود تھی، اور ڈولفن کے کچھ ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے، کچھ ہمارے اچھرے بازار کے بھی اندر ساتھی موجود تھے۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا
کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے، اب آگ کو تو ہم نے بجھانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے تحقیق میں پڑ جائیں کہ یہ آگ لگائی کس نے ہے، وہ تو تھانے جا کر تصدیق کریں گے یہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ باہر نکل کر تمام دوستوں سے جتنے بھی وہاں پر کھڑے تھے مظاہرین کو میں نے وہاں پر، اس وقت پولیس ابھی نہیں آئی؟ پولیس ابھی نہیں آئی تھی، یہ اے ایس پی صاحبہ بھی خود بھی کہہ رہی ہے، مان رہی ہے کہ ہم اس وقت آئے ہیں جب قاری صاحب وہاں پہلے موجود تھے۔ میں نے الحمدللہ پھر وہ مجمع کو کنٹرول کیا، بات چیت ان سے وقتاً فوقتاً کرتا رہا، خاتون کے پاس کبھی جاتا ہوں، ان کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کوئی بھاگ کر اندر آ کر خدا نخواستہ حملہ نہ کر دے۔ تو اس لیے میں نے پھر جب اے ایس پی صاحبہ آئی تو 1 منٹ کے اندر ہی ہم نے آپس میں بات چیت کی کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کریں قاری صاحب، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، اتنا مجمع ہے۔ میں نے کہا یہ کہ آپ گاڑی جو ہے وہ ہوٹل کے ساتھ لگائیں۔ کیسے لگائیں بھائی، یہاں پر تو سینکڑوں لوگ جمع ہیں۔ میں نے کہا میری ذمہ داری، میں ان لوگوں کو خود پیچھے اور دھکیلتا ہوں، پیچھے لوگ کافی چلے گئے ہیں تو میں پیچھے اور دھکیلتا ہوں، آپ خاتون کو لے کر آئے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں میں آوازیں لگا رہا ہوں، کبھی راستہ دو راستہ دو راستہ دو، پولیس کی ڈالے کے پاس میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ پھر وہ ہماری اے ایس پی صاحبہ جس نے بہت ہی اچھا اپنا کردار ادا کیا تو وہ اس خاتون کے لے کر آئی اور ہم نے اس گاڑی میں ان کو بٹھایا اور پھر ہم تھانے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے بھی آپ کی بات ہوتی رہی، کیا بات ہوتی رہی؟ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی، ان کو کیا لگ رہا تھا کیا ہوگا؟ وہ جب میں اس کے پاس پہنچا ہوں تو وہ بیچاری ظاہری بات ہے رو رہی تھی، پریشان تھی، اس کا میاں بھی ساتھ کھڑا تھا۔ تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ تھالی رکھیں، میں انشاءاللہ ادھر آ گیا ہوں، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ دیکھیں جی مجھے ایک عرصہ ہو گیا یہاں پر، 40 سال ہو گئے ہیں یہاں پر، تو چونکہ وہ سارے ہمارے بازار کے نہیں تھے، وہ اتوار بازار لگتا ہے، پھٹے لگے ہوتے ہیں، کئی دکانیں بند ہوتی ہیں، تو باہر سے لوگ اپنے اتوار بازار لگانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہجوم لگ گیا تھا اور لوگوں نے میری بات مانی بھی، اور سارے کے سارے نعرے بازی تو بہت شدید ہو رہی تھی تو لوگ پیچھے پھر ہٹے۔ یہ فرمائیے کہ یہاں تک تو بات ہو گئی، پھر پولیس کے ساتھ آگے کس طرح آپ کے معاملات چلے؟ جی ہم پھر تھانے پہنچتے ہیں۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ پولیس نے کہا تھا کہ آپ ساتھ چلیں؟ میں نے ان کو جب یہ بات کی نا یہاں پر، میں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں پھر تھانے جا کر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو پولیس نے ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ پینل بنا لو، خود بناؤ، اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، جو علماء فیصلہ کریں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ قاری صاحب جب یہ خاتون یہاں سے نکل کے چلی گئیں، آپ لوگوں کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد اس خاتون سے کوئی آپ کی بات ہوئی کہ اس نے شکریہ ادا کیا ہو آپ کا؟ اس میں ایک دفعہ اس نے کہا ہے، جب میں یہاں پر پہنچا ہوں نا، پہنچتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کافی دیر ہوگی نا یہاں پر اکیلے ہی ان سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرین سے، تو انہوں نے پھر خاتون نے دیکھا نا، اس کے میاں نے بھی دیکھا کہ یہ قاری صاحب جو ہے وہ مجھ سے کافی دور ان مظاہرین کو لے گئے ہیں اور میرے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، تو اس کے میاں نے، اس کی بیوی نے کہا مجھے، جب میں بالکل اس کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا قاری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے ہو، ورنہ انہوں نے مجھے مار دینا۔ آپ انٹر ہوتے ہیں اس وقت جب ہجوم مشتعل ہو چکا تھا، اب آپ کی فائنڈنگز اور آپ کی تحقیق کیا ہے؟ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا تھا؟ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو ایک کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب مجھے ابھی تک صحیح کنفرم نہیں ہو سکا کہ مجمع کیسے اتنا اکٹھا ہو گیا، صرف میں یہ سمجھاؤں جو کسی نے اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ لباس آپ نے ایسا کیوں پہنا ہے، تو وہ مجھے بازار والے بتاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے خاتون تھی، اس نے کوئی جواب آگے دیا ہوگا۔ وہ جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو بازار تھا، تو چوک پہ یہ مسئلہ درپیش ہوا، تو وہ پھر سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ دیکھتے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے مجمع لگ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ مجمع، جب میں وہاں پر پہنچا ہوں، کچھ میڈیا کہہ رہے ہیں ان کو تھپڑ مارے گے فلاں، یقین کریں جب میں وہاں پر پہنچا ہوں، کافی دیر میں وہاں تک رہا ہوں، تو میرے سامنے میری موجودگی میں نہ کسی خاتون پر کسی شخص کا ہاتھ کی بات تو الگ رہی، میں نے اس کو اس دکان کمرے کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا۔ قاری صاحب ایک ویڈیو اس طرح کی بھی وائرل ہے کہ وہ خاتون کرسی پر بیٹھنا چاہتی ہیں، کوئی انہیں زبردستی کہتا اٹھو، بے ادبی ہو رہی، یہ آپ کے نالج میں ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ ہاں جی، یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ جو ہے نا وہ ویڈیو یہ دیکھی ہے، لیکن میں نے عرض کر رہا ہوں جب میں وہاں پر پہنچا ہوں یہ سب کچھ ساری باتیں وہ پہلے کی ہیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو وہاں پر سینکڑوں لوگ تھے، میں نے سب کو وہاں پر وقتاً فوقتاً ہر 2-4 منٹ کے بعد میں پھر باہر آ کر بیان کرتا تھا، پھر لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا تھا، پھر میں اس خاتون کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ نعرے بازی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نعرے بازی ہو رہی تھی، ہر طرف سے نعرے لگ رہے تھے، ہر طرح کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد سے
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانیاں کر دیں، ملک کے لیے بھی، ہمارے اچھرے بازار کے لیے بھی، اور ہمارے دین اسلام کے لیے بھی۔ قاری صاحب کتنا وقت تھا اندازاً جب آپ پہنچے اور اس کے بعد پولیس آئی، اس دوران کتنا وقت گزرا تھا؟ میں جب وہاں پر پہنچا ہوں تو ڈولفن کے ساتھی موجود تھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کافی دیر میں وہاں پر رہا ہوں۔ میں نے ساتھ ایک جو ڈولفن والے تھے ان کو میں نے 2 یا 3 مرتبہ کہا کہ یار جلدی کرو، فون کرو کسی سینئر کو کہ فوری طور پر یہاں پر آئے تو معاملہ کہیں خدا نخواستہ سنگین نہ ہو جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری پولیس پہنچی ہے، چونکہ اچھرا بازار ہے، رش ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے پہنچنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ میری مسجد چونکہ کچھ زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے میں تو فوری طور پر وہاں پر پہنچ گیا، تو پولیس کے آنے میں وہ بازار کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ان کو پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگا، تو اس لیے تھوڑا سا یہ کوئی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کتنا وقت ہوگا؟ شاید اس سے 15-20 منٹ سے زیادہ شاید وقت تھا، کہ جو میں یقین مانے کہ وہ مجھے ایک منٹ جو ہے وہ ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ ایسے معاملات میں جہاں خاتون کی عزت کا مسئلہ ہو، جہاں خاتون کی ذات پر حملے کا مسئلہ ہو، بھئی ہم نے بالفرض خدا نخواستہ اگر وہ ملوث بھی ہوتی، لباس پر قرآنی آیات ہوتی بھی، تب بھی ہمیں اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر خود حملہ کر دیں۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، تھانہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ قاری صاحب آپ قوم کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ خدا نخواستہ آئندہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کو وہ سمجھیں گستاخی ہے، توہین ہے، تو ایسے وقت انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کرو گے کہ ہم اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو تلوار نظر آئے گی، ہر آدمی مفتی بنا پیتا ہے۔ جو اصل بیچارے مفتی ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے نہیں، اور خود ہر آدمی جس کا عوام الناس سے تعلق ہے وہ مفتی بن کر بیٹھ گیا ہے، فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے، یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ حضور کا گستاخ ہے، یہ قرآن کا گستاخ ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے اگر کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں عوام کو چاہیے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا، ایسے ہی کوئی بھی خدا نخواستہ کہیں بھی یہ معاملہ آپ لوگ دیکھو، اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ میں رہو، اور اپنی انتظامیہ سے، پولیس سے فوری طور پر رابطے میں رہو گے تو انشاءاللہ اسی میں ہمارے دین اسلام کی بھی بقا ہے، ہمارے پیارے وطن کی بھی بقا ہے، اسی میں ہماری ریاست کی بھی عزت ہے۔ ریاست کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، ریاست محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، اس لیے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، موبائل پر ہم جو دل چاہے کہتے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب تک میں اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہوا تھا، میرا بھی خیال تھا کہ یہاں شاید علماء کرام سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے، تو میں نے تردد کیا ہے، میں چل کے آیا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے قاری صاحب کی خدمت میں پہنچا ہوں اور اصل حقائق جانے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ علماء اس معاملے میں ولن نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے ملک کی ساکھ بچائی ہے، ایک خاتون کی جان بچائی ہے، اور بھرے مجمع سے اس خاتون کو شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بچایا گیا ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ حقائق کے ساتھ رہیے۔ ہم انسان ہوں، مسلمان ہوں، صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، یا گھروں میں بیٹھ کے دیکھنے والے ویورز ہوں، کم از کم ہمیں سچائی کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ ہمارے جذبات کے کبھی سچائی خلاف بھی ہوتی ہے، کبھی حق میں بھی ہوتی ہے، لیکن مردانگی اور دانائی یہ ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ہوں۔ سچائی یہ تھی جو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔